السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، جس طرح سے آپ لوگ 2 دن سے گدھے کے بارے میں ہی کہانی سن رہے ہیں، تو میں نے تلاش کر کے آپ لوگوں کے لیے گدھے ہی کے بارے میں ایک اور واقعہ لایا ہے۔ تو آج کی کہانی کا عنوان ہے وہی گدھے کی بے وقوفی۔ بچوں، جس طرح جانوروں میں گدھا بے وقوف جانور سمجھا جاتا، اسی طرح جانوروں میں بھیڑیا اور لومڑی، فاکس بہت چالاک جانور سمجھے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ بھیڑیے اور لومڑی نے ایک گدھے کو بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ کہا کہ ہم نے بڑے بڑے ظلم اور گناہ کیے ہیں، اس لیے ہم سب کو کسی مبارک جگہ جا کر توبہ کرنی چاہیے۔ لومڑی اور بھیڑیے نے اس طرح میٹھی میٹھی باتیں کی، سویٹ باتیں اس نے کی کہ گدھے کو یہ کر کے گدھے کو اپنے خاندان سے الگ کر کے اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے تیار کر لیا۔ بھیڑیا، لومڑی اور گدھا تینوں کسی ایک طرف ویران جگہ چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر گدھے نے کہا کہ بھائیو، پہلے تم اپنے اپنے گناہوں کا ذکر کر کے توبہ کرو، بعد میں توبہ کروں گا۔ بھیڑیے نے کہا کہ ہائے، میری مغفرت کیسے ہوگی؟ قیامت کے دن مجھ پر کیا گزرے گی؟ میں نے تو ایسا ظلم کیا ہے کہ جب مجھے یاد آتا ہے تو میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چالاک لومڑی نے کہا کہ وہ کیا ظلم تھا؟ بھیڑیا بولا کہ ایک کمبخت بکری کے 4 بچے تھے۔ وہ بکری اپنا پیٹ بھرنے کے لیے گھر سے باہر جا کر دائیں بائیں چارہ کھاتی پھرتی رہتی تھی، بچوں کا کوئی خیال ہی نہیں کرتی تھی۔ بکری کی اپنے بچوں پر یہ بے رحمی مجھ سے دیکھی نہیں گئی۔ میں نے اس بکری کو کھا کر خصہ صاف کر دیا۔ پھر میں نے سوچا کہ اب بکری کی ماں تو کمبخت رہی نہیں، یہ سارے بچے ماں کے بغیر بھوکے مر جائیں گے نا، ان کے کھانے پینے کا اب کون انتظام کرے گا؟ یہ سوچ کر میں نے اس کے ایک بچے کو کھا کر اس کا مسئلہ بھی حل کر دیا۔ پھر میں نے سوچا کہ اب یہ دوسرے بچے ماں کے بغیر اور اپنے بھائی کے غم میں کیسا زندہ رہ سکیں گے؟ یہ تو رو رو کر مر جائیں گے نا، اس لیے میں نے ان تینوں کو بھی چیر پھاڑ کر اس غم سے نجات دلا دی۔ پیارے بچوں، بھیڑیے کی یہ ساری باتیں اس کی مکاری اور چالاکی کی نشانی تھی کہ اپنے ظلم کی داستان بھی ایسے انداز میں سنائی کہ اس میں بھی اپنا قصور نہیں مانا، کوئی اس کی اپنی غلطی نہیں جیسا بتایا۔ جب تک اپنی غلطی کو نہ مانا جائے اس وقت تک توبہ کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن چاپلوس لومڑی بھی بھیڑیے کی خالہ تھی۔ اس نے بھیڑیے کی باتیں سن کر کہا کہ اے رحم دل، کیوں روتا ہے اور بلا وجہ میں کیوں دل چھوٹا کرتا ہے؟ اس میں رونے اور افسوس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بے شک تو نے بکری اور اس کے بچوں کو چیر پھاڑ کر مارا ضرور ہے، لیکن اللہ میاں تو نیت کو دیکھتا ہے۔ میں اللہ میاں کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ تیری نیت ہر دفعہ اچھی اور بھلائی کی تھی۔ بکری کو مارنا تو ضروری تھا ہی، کیونکہ وہ بچوں کی خبر گیری نہیں کرتی تھی۔ رہا بچوں کا معاملہ، تو اس معاملے کو بھی اللہ میاں خوب جانتے۔ تو نے ان کا قصہ بھی اس لیے پاک کیا تاکہ ان کو یتیمی اور ماں کے بغیر زندہ رہنے کے غم سے ہمیشہ کے لیے نجات دلا دے، اس لیے تجھے افسوس اور غم نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ بڑا رحیم اور کریم ہے۔ اگر تجھ جیسے پاک ذات اور رحم دل کو قیامت کے دن عذاب ہوگا نا، تو پھر کون عذاب سے بچے گا؟ پھر لومڑی نے کہا کہ مشکل تو مجھ کمبخت کی ہے، معلوم نہیں کہ میرا قیامت میں کیا حال ہوگا، میرے ساتھ کیا گزرے گی۔ میں نے تو وہ کام کیا کہ شاید سارے ہی جانور میرے اس کام سے پناہ مانگیں گے۔ بھیڑیے نے کہا کہ وہ کیا کام تھا؟ لومڑی بولی کہ ایک گھر میں منحوس بہت سی مرغیاں پلی ہوئی تھیں، جن میں مرغی کے بچے بھی تھے، لیکن یہ رات بھر آپس میں اس قدر لڑتی جھگڑتی تھیں کہ خدا کی پناہ۔ پھر اوپر سے صبح ہونے سے پہلے ہی مرغ اذان دے دے کر لوگوں کی نیند خراب کر دیتے تھے، نہ رات کو سونے دیتے نہ صبح کو۔ اور رہا دن کا معاملہ، تو یہ مرغیاں دن بھر بھی گلی محلے میں اس قدر گند مچاتی تھیں کہ جہاں دیکھو وہیں بیٹ، مرغی کی بیٹ۔ صرف مرغیوں کا گھر ہی نہیں، سارا محلہ گندگی سے بھر گیا تھا، لوگوں کو چلنا پھرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اوپر سے برتنوں میں پانی پینے کے لیے منہ ڈال کر الگ گندا کر دیتی تھی۔ سارے گھر اور محلے پر قیامت برپا تھی۔ گھر والوں اور محلے والوں کی یہ حالت دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے ایک رات ان کے ڈربے میں گھس کر سب کو کھا پی کر برابر کر دیا۔
یہ داستان سنا کر لومڑی نے زور زور سے رونا شروع کر دیا، لیکن مکار بھیڑیے نے فوراً لومڑی کو تسلی دینی شروع کی کہ اے نیک بی بی، اتنی کیوں روتی ہے؟ اس میں تیرا کچھ گناہ نہیں، وہ سب مرغیاں اسی سزا کے قابل تھیں۔ تم نے جو کچھ کیا انسانوں کی فلاح کے لیے، ان کو ریسٹ دینے کے لیے، ان کے نفع کے لیے، سکون کے لیے کیا۔ اللہ میاں بڑے انصاف والے ہیں، وہ ضرور قیامت کے دن تجھے اس عمل کا ثواب دیں گے۔ گدھا بھی کھڑا یہ سب داستان سن رہا تھا اور بھیڑیا اور لومڑی کی رحم دلی سے متاثر ہو رہا تھا۔ ان کی طرف سے کوئی نقصان پہنچنے کا تو اسے کوئی خطرہ ہی نہ تھا، اس طرف سے وہ بالکل بے فکر تھا۔ پھر بھیڑیا اور لومڑی نے مل کر کہا کہ میاں گدھے، اب تمہاری باری ہے، تم نے تو بڑے بڑے ظلم کیے ہوں گے، تم بھی تو اپنی غلطیوں کی معافی چاہو۔ گدھا تو بھیڑیا اور لومڑی کی باتیں سن کر پہلے ہی مطمئن ہو گیا تھا، اگر ایسے بڑے بڑے گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں تو میرا کیا ذکر، میں نے تو کبھی ایسا کوئی گناہ کیا ہی نہیں، لیکن آخر توبہ تو کرنی تھی، اس لیے اس نے اپنی غلطی کو یاد کر کے کہا کہ اللہ میاں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں اور میرے ساتھ میرے یہ پیارے دوست بھیڑیا اور لومڑی بھی گواہ ہیں کہ نہ میرے سینگ ہیں کہ میں کسی کو ماروں، نہ میرے پنجے ہیں کہ کسی کو چیروں، نہ ہی بھیڑیے بھائی اور لومڑی بہن کی طرح تیز دانت ہیں کہ کسی کو پھاڑوں۔ ہاں، ساری زندگی میں مجھ سے دو غلطیاں ہوئی ہیں، ایک تو یہ کہ میں بہت بھوکا تھا اور مجھ پر گھاس لدی ہوئی تھی، جو اگرچہ میرے ہی لیے تھی، لیکن میں نے مالک کی اجازت کے بغیر سخت مجبور ہو کر اس میں منہ ڈال کر تھوڑی سی کھا لی تھی۔ دوسری غلطی یہ ہوئی کہ ایک دن میں گلی میں چلا جا رہا تھا، گلی میں کھیلنے والے شرارتی بچے بھی مجھے چھیڑنے لگے، میں نے ان کی شرارت سے بچنے کے لیے ان کی طرف پیچھے سے اپنی لات چلائی، جس سے وہ بیچارے ڈر کر بھاگ گئے، مگر لات ان کو لگی نہیں، لیکن میں پھر بھی اپنی غلطیوں کو مانتا ہوں، آپ کریم ہیں، یقیناً مجھے معاف کر دیں گے۔ یہ سن کر بھیڑیا بولا کہ ظالم، تجھے شرم نہیں آتی؟ اتنے بڑے بڑے گناہ کر کے پھر معافی کی امید رکھتا ہے؟ تو نے مالک کی گھاس چرا کر کھائی اور اپنے مالک کا بھی خیال نہیں کیا، ایسے چوروں اور خائنوں کی بخشش کی کوئی گنجائش نہیں، پھر اوپر سے دوسرا جرم یہ کہ بیچارے معصوم بچوں کی طرف لات چلائی، اتنے چھوٹے بچے کہ اگر تیری لات کسی کو لگ جاتی تو وہ معصوم تو وہیں مر جاتے نا، یا کم از کم اگر زخمی ہی ہو جاتے تو ان کے ماں باپ اور گھر والوں پر کیا گزرتی، سب پریشان ہوتے، ڈاکٹروں کی بھاری بھرکم فیس الگ دینی پڑتی، اگر کوئی مر جاتا تو کفن دفن اور سوگ کی پریشانیاں۔ گدھے نے کہا پھر میرا گناہ کس طرح معاف ہوگا؟ بھیڑیے نے کہا کہ اس کا ابھی انتظام کرتے ہیں۔ اس کے بعد لومڑی بولی کہ سچ تو یہ ہے کہ اگر گدھے جیسے ظالموں کے بھی گناہ معاف ہوا کریں تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے، ایسے ظالموں کے گناہ معاف ہونے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ اس کی گندگی سے دنیا کو پاک کر دیا جائے۔ یہ کہہ کر پہلے سے طے شدہ سازش کے مطابق بھیڑیا اور لومڑی دونوں مطمئن اور بے فکر اور اپنی غلطیوں کی طرف دھیان کیے ہوئے بیچارے غریب گدھے پر چپٹ گئے اور اس کو چیر پھاڑ کر اپنی خوراک کا انتظام کیا۔ خوشی خوشی وہ دونوں اپنے گھر لوٹے۔ بچوں، پیارے بچوں، گدھے نے اپنی بے وقوفی سے بھیڑیے اور لومڑی جیسے اپنے دشمن کو اپنا ہمدرد سمجھ کر اپنی جان گنوائی، اور بھیڑیا اور لومڑی نے اپنی مکاری سے نہ تو اپنے گناہوں کی معافی مانگی، نہ ہی ظلم کا سلسلہ ختم کیا، بلکہ غریب اور ناسمجھ گدھے کو بھی بہلا پھسلا کر اور اپنے آپ کو اس کا ہمدرد ظاہر کر کے اپنے ظلم اور ستم کا نشانہ بنایا۔ اس واقعے سے آپ کو پتہ چلتا ہے انسان کو بے وقوفی سے دشمن کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ آپ کے آس پاس بہت سے ایسے ہوں گے جو آپ کو الو بنانا، بے وقوف بنانا چاہیں گے، لیکن آپ بڑوں کی بات، استاذ کی بات، ماں باپ کی بات سنو۔ دشمن کو کسی بھی بہانے سے اپنا ہمدرد نہیں سمجھنا چاہیے۔